طلباء و तालिबात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान व करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को, हम तमाम मुसलमानों को इस्लाम वाले घर में पैदा फरमाया, मज़ीद और दीन से जुड़ने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अभी जिस जगह हम बैठे हैं ये जगह जामे वली रहमानी के नाम से मंसूब है, यानी हम सब के बीच जो अब नहीं रहे हज़रत मौलाना मुफ़क्किर इस्लाम वली रहमानी साहब, उन्हीं के नाम की तरफ ये मंसूब है, जिसके अंदर हम दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। और दूसरा शुअबा जो है हमारा, जिसमें हम असरी तालीम हासिल करते हैं। तालीम कोई भी हो, इंसान को कमाल पैदा, इंसान के अंदर वो कमाल पैदा आ जाता है तालीम के ज़रिए से। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, और ये जामे वली रहमानी जिसके अंदर एक और अलग से ये जो रखा गया है प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है अंजुमन इस्लाहुल लिसान, यानी इस प्रोग्राम से हमें ये सीख मिलती है, हमें ये बात समझ में आती है कि हमारे ज़ुबानों की इस्लाह होती है। अगर हम कुछ भी टूटी फूटी ज़ुबान से हम बोलेंगे तो हमारे बीच, जब हम अपने साथियों के बीच बोलना आ जाएगा हमें, तो इसके बाद हम बड़े से बड़े स्टेज पर भी हम अपने लब कुशाई कर सकते हैं, हम अपने अंदाज़े बयान को पेश कर सकते हैं। जब ये प्रोग्राम के अंदर हम शिरकत हासिल करेंगे और शरीक होंगे, और प्रोग्राम के अंदर जो भी हम चीज़ पेश करेंगे सही पेश करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मेहनत है। जब हम मेहनत करेंगे तब जाकर के हम प्रोग्राम के अंदर अपना प्रोग्राम सही पेश कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम का नाम बहुत ही अच्छा रखा है, अंजुमन इस्लाहुल लिसान, यानी ज़ुबान की दुरुस्तगी, ज़ुबान की इस्लाह हो रही है। चाहे हम जैसा भी बोलें, हमारे उस्ताद यहाँ पर रहेंगे, हमारे टीचर यहाँ पर मौजूद हैं, अगर हमसे गलती होगी हम घबराएंगे नहीं, हम कश्मकश में नहीं रहेंगे, हम शक व शुबह में नहीं रहेंगे, इसलिए कि ये इस्लाह की जगह है। जब हम यहाँ पर परेशान रहेंगे तो सब जगह हम परेशान रहेंगे। यहाँ पर अगर हम सीखने की कोशिश करेंगे कि आज हमारी ये गलती है, कल होकर के हमारी इस्लाह हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर वो कमाल पैदा आ जाएगा। तो बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, कि रहमान ने कुरान को उतारा और इंसान को बोलना सिखाया। और अल्लाह के नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में से बेहतर वो है कि जो कुरान को सीखे और सिखाए। ये कुरान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है, बहुत बड़ी किताब है, बहुत बाबरकत किताब है। ये कुरान के अंदर दुनिया की तमाम चीज़ें जो होने वाली हैं, जो हो चुकी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम चीज़ों का ज़िक्र इस कुरान मजीद के अंदर बतला चुका है। दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से 4 किताबें नाजिल हुई, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद ये अल्लाह की किताब है, और इसकी ख़ुद ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ऊपर ले रखी है, जिसके अंदर एक हर्फ की भी रद्दो बदल कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए कुरान मजीद जो सबसे पहला हमारा ये मशगला हो, सबसे पहला हमारा ये काम हो कि हम कुरान करीम की तालीम से आरास्ता हो जाएं, दीनी तालीम से हम आरास्ता हो जाएं। जब हमारे अंदर दीन आ जाएगा तो हम दुनिया में बखूबी हम कमाल पैदा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक हाफिज़ कुरान, एक मदरसे से पढ़े हुए, एक मदरसे के अंदर तालीम हासिल की हुई बच्चियाँ या बच्चे जो भी हों, पहले दीन की तालीम हासिल करने के बाद अगर वो दुनिया की तालीम हासिल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनको मदद मिलती है, और लिहाजा वो कामयाबी हासिल कर जाते हैं। कोई भी इम्तिहान हो, किसी भी एग्ज़ाम में वो नंबर और अव्वल नंबर लाने की कोशिश किया करते हैं, क्योंकि उसके दिल के अंदर
دین کا علم ہوتا ہے، اس کے دلوں کے اندر قرآن کا علم ہوتا ہے، حدیث کا علم ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم دینی تعلیم سے آراستہ ہو، اس کے بعد عصری تعلیم سے بھی آراستہ ہو، تاکہ ہمیں دونوں تعلیم کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے اندر ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، پولیس کی بھی ضرورت ہے، جج کی بھی ضرورت ہے۔ جب ہم عصری تعلیم حاصل کریں گے تب جا کر کے ہم ڈاکٹر بھی بنیں گے، انجینئر بھی بنیں گے اور پروفیسر بھی بنیں گے۔ جب ہمارے اندر دینی تعلیم ہوگی اور عصری تعلیم ہوگی تب جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے۔ تعلیم ہی کے ذریعے سے آپ اپنی کتابوں میں پڑھے ہوں گے یا سنے ہوں گے کہ تعلیم ہی کی بدولت انسان چاند پر چلا گیا۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے انسان کو چاند پر پہنچا دیا؟ وہ تعلیم ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے انسان جو ہے چاند پر پہنچ گیا، اور اسی تعلیم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھی اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام مخلوقوں کے اندر اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوق کو پیدا کی۔ جس طرح ہم ہیں چرند پرند درند، اسی طرح سے 18,000 مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، جس میں ہم لوگوں کو افضل بنایا۔ تو افضل کا کام بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ہم انسانوں کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت فرشتوں کو بٹھلا کر کے یہ مشورہ کیا کہ ہم اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنا دوسرا بنانا چاہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی عبادت کرنے کے لیے ہے ہی، آپ جو دنیا میں اپنا خلیفہ نائب بنائیں گے تو وہ دنیا میں جا کر کے فساد مچائیں گے اور دنیا میں قتل و غارت کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العزت کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ ہم لوگوں کی طرف سے وکالت کر دی اور ہمیں دنیا کے اندر بھیج دیا تاکہ ہم طرح طرح کی تعلیم کو حاصل کر کے اپنے وقار کو سمجھیں، اپنی انسانیت کو سمجھیں کہ ہم کس مقام پر ہیں اور کہاں ہیں۔ جب بھی ہو، جس طرح کی بھی تعلیم ہو، لگن سے ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ جیسی بھی تعلیم ہو ہمیں بالکل اس کے اندر لگ کر کے جہاں تک ہو سکے ہمیں تعلیم کو حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ پروگرام کے اندر جو ہم حصہ لیے ہیں، تمام بچوں کے اندر یہ شوق پیدا ہونا چاہیے کہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں سب بچے حصہ لیں۔ جو چیز نہیں آتا ہے پیش کرنے کے لیے، اگر نعت پڑھنا نہیں آتا تو نعت سیکھنے کی کوشش کریں گے، ہر وقت گنگنائیں گے، انشاءاللہ ضرور نعت پڑھنا آ جائے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت اگر اپنے وقت کو نکال کر کے روزانہ اگر 10 منٹ لگائیں گے صرف صبح کا وقت، تو ہمیں قرآن پڑھنا بھی آ جائے گا اور تمام چیزوں کا علم آ جائے گا جب ہم وقت لگائیں گے تب۔ لیکن آج بچوں کا یہ حال ہے کہ جب ہم گھر پر جاتے ہیں تو موبائلوں میں لگ جاتے ہیں، موبائلوں میں بیزی ہو جاتے ہیں، جو موبائلوں کے اندر طرح طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں، اور وہ چیز ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر آ کر کے ہمارے دماغوں کو خلفشار مچا دیتا ہے، ہمارے دماغ کے اندر سے وہ علم کا جذبہ نکال دیتا ہے، کیونکہ طرح طرح کی باتیں آ جاتی ہیں۔ یہ موبائل جو ہے بہت خطرناک چیز ہے اور بہت فائدہ مند چیز بھی ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہیں، جو دانش مند لوگ ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، اس موبائل کے ذریعے سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن وہیں پر جو لوگ اس موبائل کے ذریعے سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ان کو نقصان بھی ہوا کرتا ہے۔ مزید اس میں بچوں کا نقصان ہوتا ہے۔ جن کے گھروں میں موبائل ہے ان بچوں کو چاہیے کہ موبائل سے دور رہیں اور اپنی تعلیم پر زور دیں اور اپنی تعلیم کے لیے غور و فکر کریں۔ جب ہم فکر کریں گے، ایک شاعر کہتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود فکر نہ ہو اپنی حالت بدلنے کی۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو فکر نہیں ہے جنت میں جانے کی تو ہم کیوں تم کو جنت میں بھیجیں۔ تو اگر ہمیں فکر ہو جائے گی کہ ہم پڑھیں گے تو ہمارے گارجین بھی ہمیں پڑھائیں گے، ہمارے ٹیچر بھی ہمارے لگن سے پڑھائیں گے۔ لیکن جب ہمیں فکر نہیں ہوگی کہ ہم کو پڑھنا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کھیلنا ہے، ہمیں مستی کرنا ہے، ہمیں گھر پہ جا کر کے موبائلوں پہ بیزی رہنا ہے، تو کون فکر لے گا؟ گارجین بھی نہیں فکر لیں گے، ٹیچر بھی نہیں فکر لیں گے۔ جب تک کہ ہمارے اپنے اندر فکر نہ ہو جائے، ہمیں اپنے اندر شوق اور جذبہ نہ آ جائے، ہمارے اندر لگن نہ آ جائے کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہے، ہمیں سبق یاد کرنا ہے، سبق یاد کر کے سنانا ہے، تب جا کر کے ہمارے گارجینوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہمارے بچے پڑھنے میں تیز ہے، لہٰذا اسے اور بھی تعلیم پر زور دینے کی وہ کوشش کریں گے اور اپنے ٹیچروں سے کہیں گے، وہ آپ کے ٹیچروں سے وہ آ کر کے کہیں گے کہ ہمارے بچوں پر دھیان دیجیے تاکہ ہمارے بچے اور بھی آگے جائیں۔ جب ہم وہ ایسا کردار
ایسا کیریکٹر ہم دکھلائیں گے تب جا کر کے. لیکن ہم اگر یہاں سے گئے وہی واویلا حرکت اور گھر پہ جانے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں اور موبائلوں میں بیزی رہنا، تو ہمارے گارجین، ہمارے ماں باپ بھی، ہمارے دادا دادی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پوتا ہے، ہمارا جو بیٹا ہے، ہماری جو بیٹی ہے، یہ پڑھنے کے لیے نہیں تیار ہوتی، پڑھنے کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ ہماری حرکتوں سے، ہمارے فکروں سے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ جب تک ہمارے اندر فکر پیدا نہیں ہوگی تو اللہ بھی ہماری فکر کو اور اللہ بھی ہماری حالت کو نہیں بدلنے والا. تو اللہ سے دعا کریں اور وعدہ کریں ہم سب کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات کو بدل دے اور اس کے بعد صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.